سامعین محترم، قابل احترام علماء، میرے عزیز دینی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا اس پروگرام میں خیر مقدم ہے۔ اقرا اسلامک لائبریری اور اسٹڈی سینٹر کی جانب سے یہ پروگرام آرگنائز کیا گیا ہے۔ جیسے ہی ہم خلافت کا لفظ سنتے ہیں تو لوگوں میں مختلف ریاکشنز دیکھنے کو ملتے ہیں۔ کچھ لوگ اس لفظ سے کافی انسیکیور ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ اس کو کافی امپریکٹیکل ڈسکشن مانتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کو غلط آئیڈیاز کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ ایسی ریالٹی میں اس لفظ، اس ٹرم خلافت کے تعلق سے کچھ باتوں کی وضاحت ہونا یہ بیحد ضروری ہے، اور اسی مقصد کے ساتھ آج کا یہ پروگرام آرگنائز کیا گیا ہے۔ میں بردر عمر کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ قرآن کی تلاوت کے ساتھ اس پروگرام کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ۔ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی جو حق لے کر آئی ہے، اور کتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی اور اس کی محافظ و نگہبان ہیں۔ لہٰذا تم خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، اور جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہم نے تم انسانوں میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی۔ اگرچہ کہ تمہارا خدا چاہتا تو تم سب کو ایک امت بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے یہ اس لیے کیا کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے، لہٰذا بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ آخر کار تم سب کو خدا کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہوشیار رہو کہ یہ لوگ تم کو فتنے میں ڈال کر اس ہدایت سے ذرہ برابر منحرف نہ کرنے پائیں جو خدا نے تمہاری طرف نازل کی ہے۔ پھر اگر یہ اس سے منہ موڑ لیں تو جان لو کہ اللہ نے ان کے بعد گناہوں کی پاداش میں ان کو مبتلا مصیبت کرنے کا ارادہ ہی کر لیا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں سے اکثر فاسق ہیں۔ اگر یہ خدا کے قانون سے منہ موڑتے ہیں تو کیا پھر جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟
جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر عمر. آج کا جو پروگرام ہے اس کا موضوع ہے خلافت کے بغیر 101 سال. آج کے پروگرام میں 2 تقاریر ہیں. پہلی تقریر کا عنوان ہے سقوط خلافت ایک المناک سانحہ. دوسری تقریر کا عنوان ہے خلافت کی فرضیت اور ہمارا لاہ عمل. تو بنا کسی تاخیر کے میں مدعو کرتا ہوں ہمارے بھائی نثار احمد کو کہ وہ آئیں اور اپنی پہلی ٹاک پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وازواج بیتہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے ہم سب جانتے ہیں آج کا میرا عنوان ہے ڈسٹرکشن آف کیلیفیٹ رادر ہاؤ دا خلافہ واز ڈسٹرائڈ. اردو میں اگر کہتا چلوں تو سقوط خلافت، کس طریقے سے خلافتی نظام کو توڑا گیا. تو عنوان پہ آنے سے پہلے میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہ رہا تھا کہ عام طور پر جب بھی تاریخ کی بات کہی جاتی ہے تو ہر قوم، ہر مذہبی بیک گراؤنڈ سے، ہر نیشن کے بیک گراؤنڈ سے یہ بات ثابت ہے کہ ان سب کو اپنی اپنی تاریخ کی ضرورت پڑتی ہے، اس کی اپنی اہمیت ہوتی ہے. اور ہر قوم کو، ہر مذہب کے ماننے والوں کو یہ جاننا ضروری ہے کہ ان کی تاریخ کیا ہے، یا رادر ان کی تاریخ کیا کہتی ہے. تو جس طریقے سے ہم سب جانتے ہیں کئی سارے چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان، ہسٹورینز اور کرونیکلرز یا اکیڈمیشنز یہ بارہا کہہ چکے ہیں کہ جو قوم اپنے ماضی کے بارے میں یعنی اپنی تاریخ نہیں جانتی وہ کبھی بھی اپنے مستقبل کا صحیح فیصلہ نہیں کر سکتی. تو یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں بلکہ ہر قوم، ہر مذہب کو ماننے والے لوگوں کے ساتھ یہی معاملہ ہے. مگر اس معاملے میں ایک چیز جو بالکل مختلف ہے خصوصاً مسلمانوں کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ تمام دوسری قوموں کی تاریخ ان کے وے آف لائف کو ڈیفائن کرتی ہیں، ان کے مذاہب کو ڈیفائن کرتی ہیں، ان کی سوچ کو، ان کے ٹریڈیشنز کو ڈیفائن کرتی ہیں. مگر مسلمانوں کا دین، ان کا مذہب ان کی تاریخ کو ڈیفائن کرتا ہے. اس کے بعد ہم سیدھا اپنے ٹاپک کی طرف، ہمارے عنوان کی طرف بڑھتے ہیں، جہاں پر ہم ڈسٹرکشن آف خلافہ کی بات کریں گے. تو جیسے تاریخ میں عام طور پر کسی ایک نیشن کے فال کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، کسی ایک مذہب کے خاتمے کے بارے میں پڑھتے ہیں، کسی ایک کمیونٹی یا سوسائٹی کے بارے میں، اس کے خاتمے کے بارے میں پڑھتے ہیں. یہ ویسی تاریخ نہیں ہے، یہ تاریخ بالکل مختلف ہے. کیونکہ یہاں جب ہم ڈسٹرکشن آف خلافہ کی بات کرتے ہیں، اسلام کے عملی جامع کے خاتمے کی بات کرتے ہیں. یہ نظام اسلام کے عملی خاتمے کی ہم وہ بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے دین کا معاملہ ہے، یہ ہمارے عقیدے کا معاملہ ہے، جسے کچھ اور ناموں سے بھی کہا جاتا ہے، جسے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا جاتا ہے، اور وضاحت کے ساتھ بہت ہی مشہور طور پہ نظام خلافت کہا جاتا ہے. تو جب یہ نظام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو، اس دین میں ماننے والوں کو پیش کیا گیا تھا اور حکم کیا گیا تھا کہ اسی کے حساب سے تم اپنی زندگی جیو گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کم و بیش 1300 سال تک جو نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ پوری انسانیت کو ایک راہ زندگی ہموار کرتا تھا، یہ آخر ٹوٹا کیسے؟ اس کا خاتمہ کیسے ہوا؟ تو لازم ہے یہ اتنا آسان تو نہیں تھا ہوگا، یہ اتنی ہی کیا کہتے ہیں چھوٹی موٹی سازشوں کے ذریعے تو بالکل عمل میں نہیں آیا ہوگا. پھر یہ آیا کیسے؟ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم تھوڑا سا اگر اس کو مغربی رہنما یا مغربی کیا کہتے ہیں فکر مند لوگ
جو اپنے اقوال کہہ چکے ہیں ماضی میں، ہسٹورینز، ان کے ذریعے یہ بات کو دیکھنے کی کوشش کریں گے تو خاص طور پر کروسیڈز کے بعد، یعنی صلیبی جنگ جس کو کہا جاتا ہے، اس کے بعد مغرب اس بات کو مان چکی تھی اور یہ طے کر چکے تھے کہ کم از کم مسلمانوں کو لڑ کر تو نہیں ہرایا جا سکتا۔ مسلمانوں سے مراد اسلام کی بات ہو رہی ہے، مسلمان ایز اے قوم یا ایز اے آبادی کی بات نہیں ہو رہی، مسلمان ان کے عقیدے سے جڑے ہوئے ہیں، تو اسلام کو لڑ کر نہیں ہرایا جا سکتا۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت خود صلیبی جنگ ہے، جہاں پر یہ جنگ 100 سال سے 200 سال تک، کئی سارے ہسٹورینز اس کو 200 سال تک اسٹریچ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ 200 سال تک چلنے والی جنگ میں، جہاں پر عام دن دہاڑے مسلمانوں کا، معصوم بچوں کا، بوڑھوں کا، سب کے قتل و غارت ہوتی تھی، اور فزیکل آکوپیشن جیروسلم میں مسجد اقصی میں ہوا، اس کے باوجود بھی 100 سال بعد مسلمان پھر واپس آ گئے۔ تو یہ کون سی طاقت تھی جو ان کو واپس ری گروپ کر رہی تھی؟ اسی قسم کا معاملہ تاتاریوں کے ساتھ بھی ہوا، وہاں تو بلکہ اس سے اور زیادہ ایکسٹینڈ ہو گیا، جہاں پر ہم نے دیکھا کہ تاریخ میں علامہ اقبال جیسے مشہور مفکر نے اپنی شاعری کے ذریعے کہا کہ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، اور اس کے آخر حصے میں کہا پاس باں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اندازہ لگائیے کہ یہ وہ تاریخ ہے جہاں پر خود دشمنان اسلام جو نکلے تھے مسلمانوں کو اور ان کے مذہب کو ختم کرنے کے ارادے سے، وہ ہی اس دین کی طاقت کا حصہ بن گئے۔ تو جب یہ معاملہ مغربی دنیا نے دیکھا، ان کے تمام فکر مند لوگ جو چاہتے تھے کہ اسلام کو جو ہے نا ختم کریں، ان کے لیے یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ مسلمانوں کو اب لڑ کر نہیں ہرایا جا سکتا، میدان جنگ میں تو ان کو صفایا نہیں کیا جا سکتا۔ تو پھر اس دفعہ انہوں نے بڑی ہی چالاکی کے ساتھ، بہت ہی گہری سوچ وچار کے بعد یہ ان کے آپس میں طے پایا کہ اب مسلمانوں کو اور اسلام کو ہرانے کا ہمیں کچھ اور راستہ اختیار کرنا چاہیے، اور اس راستے کو ان لوگوں نے انٹلیکچول اور کلچرل انویژن کے ذریعے مسلم دنیا میں انٹروڈیوس کیا، جہاں پر شروعات میں تو یہ بہت ہی کیا کہتے ہیں ہیومینیٹیرین کاز کے طور پر آیا تھا، مگر اس کا اثر یہ ہوا کہ 1924 کو ڈسٹرکشن آف خلافہ سے اس کا اختتام ہوا۔ تو میں آگے بڑھتے ہوئے اپنی بات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں، جہاں پر سب سے پہلا حصہ کہ خلافت کے ٹوٹنے سے پہلے کیا معاملات رہے، وہ کیا کوششیں رہیں، وہ کیا پروسیجر ویسٹرن ورلڈ نے اپنائے جو اتنی بڑی نظام کو توڑنے میں کامیاب رہے، پہلا حصہ۔ دوسرا حصہ یہ کہ کس طریقے سے ایگزیکٹلی کن لوگوں کے ذریعے اور کن مغربی طاقتوں کے ذریعے اس سقوط خلافت عمل میں آیا، اور سب سے آخر حصہ کہ جہاں پر نہ صرف خلافت کو توڑنا بلکہ اس کے واپس وجود میں نہ آنے کے لیے مغربی دنیا اور دشمنان اسلام کی کیا تدابیریں ہیں اور کیا ارادے ہیں، ہم اس پر بھی غور کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کریں گے۔ تو سب سے پہلا حصہ جہاں پر ہم بات کریں گے کہ خلافتی نظام کو توڑنے سے پہلے ان کی کیا سازشیں اور ان کی کیا کوششیں رہی ہیں۔ تو ہم سب جیسے جانتے ہیں کروسیڈز والے ایپیسوڈ کے بعد مغرب دنیا نے یہ جو نیا آلہ اپنایا تھا، یہ آلے میں سب سے امپورٹنٹ یہ بات تھی کہ اب وہ بزنس، ٹریڈ اور سائنس کے ذریعے مسلم دنیا میں اپنے جال پھیلا رہے تھے، اور جہاں پر ہیومینیٹیرین کازز کے نام سے وہ سینٹرز چلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور شروعات میں تو یہ مسلمانوں کے لیے ایسا تھا کہ جس طریقے سے دوسری قوم اور دوسرے مذہب کے لوگ بھی جو ہے آپس میں مل جل کر ٹریڈ اور بزنس اور ریسرچز کرتے ہیں، یہ بہت حد تک ویسے ہی رہا۔ آہستہ آہستہ اور اس کا سب سے بڑا اثر دکھنا شروع ہوا 16ویں سینچری یعنی 16 سینچری، 16ویں صدی سے، جہاں پر ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلا سینٹر جو مغرب دنیا نے قائم کیا تھا وہ تھا مالٹا میں،
جو مالٹا اور الشام، جو اس وقت آج کا جو شام ہے وہ شام نہیں تھا، بلکہ الشام بہت ہی بڑے علاقے کو، یہاں تک کہ فلسطین الشام میں اس وقت آتا تھا. تو اس علاقے میں اس قسم کے مشنری سینٹرز کو ویسٹرن ورلڈ اسپیشلی لیڈ بائی برٹش، برطانیہ کی جو ہے نا زیر صدارت میں یہ سینٹرز عمل میں آئے، اور اس کا ہیڈ کوارٹر بنا الشام اور مالٹا. یہ بات کر رہے ہیں ہم 16ویں سینچری کی. اب اندازہ لگائیے، یہ شروعات ہوئی ہے انٹلیکچوئل اور کلچرل انویژن کی ان دا بگننگ آف 16 سینچری، 16ویں صدی، اور خلافت کا خاتمہ ہوا 1924، 19ویں صدی. تو کتنے سال 300 سال. یہ 300 سال کی گہری اور صبر والی محنت دشمنان اسلام کی اسلام کے نفاذ کو ختم کرنے کی تھی. پھر آگے بڑھتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے، 1920 میں، معافی چاہتا ہوں 1820 میں، 1820 میں پہلے مشنری سینٹر بیروٹ میں قائم کیا گیا، اور اس کے بعد 1834 میں اس کو الشام تک لے جایا گیا. بیروٹ کی یونیورسٹی جو امریکن اکیڈمیشنز اور ریسرچرز کے ساتھ نافذ ہوئی تھی اور اسٹیبلش کی گئی تھی، اس کو اور پھیلایا گیا اور ایک کالج کا قیام کیا گیا جو چلتے ہوئے لبنان اور بیروٹ کے کئی سارے علاقوں میں پھیل گیا. پھر 1874 اس سال میں ایک سیکرٹ ایسوسیشن بیروت میں قائم ہوتی ہے، اور اس سیکرٹ ایسوسیشن کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے. اندازہ لگائیے، ہم نے شروعات کی تھی 16 سینچری کی بگننگ سے، اب ہم بات کر رہے ہیں 1875، یعنی اتنے سال تک وہ ٹریڈ، سائنس ایکسیٹرا ایکسیٹرا کے جو ہے نا کیا کہتے ہیں گھونگٹ تلے کام کر رہے تھے. اب یہ تھوڑا سا اوپن ہونے لگے، اور یہاں پر کھلے عام یہ بات کو جو ہے نا ان آئیڈیاز کو پھیلانے لگے. کون سے آئیڈیاز کو؟ بیروت میں، کہ یہاں سے عرب نیشنلزم، عرب قومیت کو جو ہے نا بڑھاوا دینے والی باتیں، خصوصاً عرب ممالکوں میں، عرب خطوں میں، اور پھر دوسری طرف ویسے ہی ترکی کے جو ہے لوگوں کو جو ترکی زبان بولتے تھے ان کو اکسانے لگے. عرب کو یہ کہا جاتا تھا کہ اسلام تو نکلا ہی جو ہے عرب سے ہے، اور آج کس وجہ سے کہ یہ ترکیوں کے پاس ان کی جو ہے خلافت موجود ہے، ان کی حکومت موجود ہے. ترکیوں کو یہ کہا جاتا تھا کہ جو ہے بھائی آپ تو حکمران ہیں، اور کس وجہ سے عرب آپ سے جو ہے ناراض ہوتے ہیں، آپ کو تو اپنے اسٹیٹ چلانے کا حق ہے، ایکسیٹرا ایکسیٹرا. اسی قسم کی باتوں سے آپس میں ایک دوسرے میں پھوٹ ڈالنا، جس کے بارے میں یہ بات بہت ہی مشہور ہے برطانیہ کے بارے میں، ڈیوائڈ اینڈ رول والا معاملہ، جو خود انڈیا جیسے ریجن میں ہم سب جانتے ہیں. جب یہاں پر برٹش راج رہا ہے، برٹش رول رہا ہے، یہ سب سے ان کا مضبوط اور سب سے فیمس آلہ رہا ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول. ٹھیک ہے، تو اسی ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی پہ مسلمانوں کو بانٹنا شروع کیا ان لوگوں نے. 1975 میں یہ ظاہر ہونے لگا. پھر آگے بڑھتے ہوئے جیسے ہم نے دیکھا، یہ صرف برطانیہ نہیں بلکہ فرانس 1882 میں، اور اپنی جو ہے نا مشنری سینٹرز کو یہاں پر مسلم دنیا میں پھیلانے لگے. یو ایس، فرانس، برٹین، اور یہاں تک کہ رشیا اور جرمنی بھی اس کوشش میں اپنے جو ہے نا حصہ لینا شروع کر چکے تھے. تو ان تمام سالوں میں، یعنی 300 سال میں، جو شروعات میں برطانیہ اور شاید فرانس کی حد تک محدود تھا، آخر میں آنے تک یہ کم و بیش پوری برطانوی طاقتیں مل کر امریکہ، یہاں تک کہ رشیا کے ساتھ اس خلافتی نظام کو توڑنے میں اپنا رول پلے کر چکے ہیں. اب ہم بڑھتے ہیں ہمارے دوسرے حصے پر. کس طریقے سے، ہاؤ ایگزیکٹلی خلافت واز ڈسٹرائڈ، کیلیفیٹ واز ڈسٹرائڈ. تو ہم جیسے جانتے ہیں خلافت کو توڑنے سے پہلے ورلڈ وار 1 کے بعد ایک ایگریمنٹ سائن ہوا تھا یورپ میں، جس کو مشہور طور پہ کہا جاتا ہے سائکس پیکو ایگریمنٹ. ٹھیک ہے، یہ کون سا ایگریمنٹ تھا؟ اس کے تفصیلات میں زیادہ جانے کا وقت نہیں ہے ہمارے عنوان کی نوعیت کی وجہ سے،
مگر میں آپ کو چند باتیں اس میں بتاتا چلوں کہ یہ سائکس پیکو ایگریمنٹ پھر سے کن طاقتوں نے اس کو جو ہے نا فائنل کیا تھا، یہ کس کے لیے تھا اور کون فیصلہ کر رہا تھا. تو یہ سائکس پیکو ایگریمنٹ یہ کس کے درمیان سائن ہوا؟ برطانیہ، فرانس، امپیریل رشیا اور جرمنی، ان سب کے بیچ یہ سائن ہوا اس مدعے پہ کہ جب آٹومن امپائر ٹوٹ جائے گی، عثمانی خلافت ختم ہو جائے گی، تو اس کے حصوں، کون سے حصے کو کون لے گا، اس کی ویلتھ کو کون لوٹے گا، اس پر کس کا کتنا حق رہے گا، یہ وہ ایگریمنٹ ہے. تو اس سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ خلافت کا ٹوٹنا ایک ایسے ہی نیچرل پروسیس سے نہیں ہوا، یہ گہری سازشوں کا بلکہ کڑی سازشوں کا نتیجہ تھا. پھر اس میں سب سے بڑا حصہ لینے والے لوگوں میں نام آتا ہے مصطفیٰ کمال اتا ترک، اور ترکی کے سائڈ سے مصطفیٰ کمال کا نام آتا ہے، عرب کے سائڈ سے آپ کو نام آتے ہیں شاہ فیصل اور شاہ سعود اور اسی قسم کے دوسرے لوگوں کا، جو بڑھ چڑھ کر برٹش کی پالیسیز اور ان کے جو ہے بتائے ہوئے آئیڈیاز پر اس کام کو جو ہے نا انجام دے رہے تھے. جہاں ایک طرف مصطفیٰ کمال ینگ ٹرکس کا جو ہے نا آئیڈیا سے فیسینیٹڈ ہوتے ہوئے، جو خود پہلے آٹومن امپائر کا ایک ادنا سولجر تھا، پھر وہ کمانڈر بنا، اور اس کے بعد اس نے خود اس عثمانی خلافت کو ختم کرنے میں سب سے بڑا رول پلے کیا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر تھوڑا سا میں روکتے ہوئے آپ کو پیچھے لے جانا چاہوں گا کہ کیا یہ اتنا آسان تھا کہ مسلمان جو ایک دین، ایک مذہب میں، ایک قرآن میں ایمان رکھتے ہیں، ان کو توڑنا کیا اتنا آسان تھا؟ بالکل نہیں تھا، بالکل نہیں تھا. پھر یہ پاسبل کیسے ہوا؟ یہ اس وجہ سے پاسبل ہوا کہ پوری مسلمان امت اس بات کو نہیں مان رہی تھی. اس میں سے چند غدار اور ٹریٹرز اس بات کو قبول کر چکے تھے، کیونکہ اس سے ان کا مفاد جڑا ہوا تھا. جہاں پر برطانیہ اور یورپی جو ہے حکومتوں نے ان کو وعدہ کیا تھا کہ اس نظام خلافت کو، اس آٹومن امپائر کو توڑنے کے بعد تمہیں ہم حکومت کا جو ہے نا موقع دیں گے، تمہیں ہم اپنی جو ہے نا راج چلانے کا موقع دیں گے. اور یہ وہ غدار جو مسلمان دنیا میں، مسلمانوں کے ذہنوں میں جو کرپشن آ چکی تھی، یا ایٹ لیسٹ یہ ویسٹرنرز پھیلا رہے تھے، اس کو کیپٹلائز کرنے لگے ان دا نیم آف ٹرائبلزم، ان دا نیم آف نیشنلزم، اسپیشلی قوم اور ملکیت کے نام پر، اور ساتھ ہی ساتھ زبان کے نام پر. تو جیسے ہی یہ معاملہ آگے آیا، ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے وہ دن جو امت کے سب سے جو ہے نا مایوس کن دنوں میں سے ایک ہے، 3 مارچ 1924، اس دن مصطفیٰ کمال اتا ترک ایک موشن ڈکلیئر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آج خلافت ٹوٹ گئی ہے، اور وہ خلیفہ کو ایکسپل کرتا ہے، اس کو بھیج دیتا ہے. اور اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر 1924 تک جو نظام قائم تھا، جو دین اور دنیا کو ایک کہتا تھا، اس کو اس مردود نے الگ کر دیا. اور اس نے یہ کہا کہ آج سے دین الگ، دنیا الگ. یہ وہی معاملہ ہے جو یورپ اپنے ملکوں میں جو ہے نا پہلے سے چلا رہا تھا. اس کے بعد ہم ہمارے عنوان کے آخر حصے کی طرف بڑھتے ہوئے سب سے آخر پہلو کو غور کریں گے، جہاں پر وہ تمام اقدام اور میجرز جو مغربی دنیا نے خلافت کے توڑتے وقت لیا تھا اور ٹوٹنے کے بعد، تاکہ مسلمان پھر سے واپس اسلام کے ریوائول کے لیے ری گروپ نہ ہو سکیں. تو اس میں اگر ہم بات کریں 1918 جو کم و بیش خلافت کے جو ہے نا آخر وقت شروع ہو چکا تھا، جہاں پر عثمانی خلافت کے رہتے ہوئے نہ رہنے جیسی حالت بن چکی تھی، پھر بھی مغربی طاقتیں اتنی صبر کے ساتھ اور اتنی عقل مندی کے ساتھ یہ فیصلہ ڈکلیئر کرنے میں نہیں لے رہی تھی، اور یہ رسک لینا نہیں چاہتی تھی کہ اگر
کسی بھی وجہ سے مسلمان ایموشنلی بھی اگر ری گروپ ہو جائیں تو ان کے لیے یہ خطرہ ثابت ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کیا یہ کہ 1918 سے لے کے 1922 تک کئی سارے عثمانی خلافت کے حصے جہاں سے ان کو ریبیلین ہو سکتا تھا، بیکلیش ہو سکتا تھا، وہاں پر وہ اپنے جنگی دستوں کو بھیج چکے تھے، وہاں پر وہ اپنی ملٹریز کو جو ہے نا پھیلا چکے تھے، اور وہ سب ہو رہا تھا مصطفیٰ کمال اتا ترک کی لیڈرشپ میں. اور یہ معاملہ صرف ترکی اور آٹومن امپائر کے خطوں تک محدود نہیں تھا. یہ معاملہ یہاں تک کہ جب کائرو میں خلافہ کانفرنس ہونے والی تھی، مغربی دنیا کے اور خصوصاً برطانیہ کے ڈپلومیٹس اور اس کے ایجنٹس اور اس کے اسپائز اس کانفرنس کو روکنے میں کامیاب رہے. پھر ساتھ ہی ساتھ اسی طریقے کی ایک بہت ہی مشہور تحریک جو ہندوستان، اس وقت کا ہندوستان بر صغیر جو آج کا انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش ملا کر بنتا ہے، وہاں پر چل رہی تھی، اور ایک ایسا موومنٹ جو پوری مسلم دنیا کو ہلا رہا تھا، سب کو یاد دلا رہا تھا کہ یہ صرف ایک آٹومن امپائر کا فال نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام کا خاتمے کی بات کر رہے ہیں، یہ اسلامی نظام کے خاتمے کی بات کر رہے ہیں. یہ آواز اس جگہ سے بھی اٹھی تھی، جس کو بڑے ہی مشہور طور پر خلافہ موومنٹ کے نام سے ایٹریبیوٹ دیا جاتا ہے، جس میں کئی سارے علماء اپنا جو ہے نا سیکریفائس دے چکے ہیں. اسیرانہ مالٹا کا قصہ ہم سب کو پتہ ہے، اور اس موومنٹ کو بھی وہ ڈسپیل اور اس کے ایسنس کو ختم کرنے میں کامیاب رہے ہیں. تو یہ تو وہ تمام واقعے تھے جہاں پر مغربی طاقتیں بالخصوص برطانیہ خلافت کے توڑتے وقت ریوائول کو روکنے میں کامیاب رہے ہیں. اب سب سے اہم حصہ جہاں پر خلافت کے ٹوٹنے کے بعد مسلمان جو اسلام میں عقیدہ رکھتے ہیں یہ پھر سے ری گروپ یا ری یونائٹ نہ ہوں. جیسے ہم سب جانتے ہیں ایک مشہور ڈپلومیٹ، برطانوی ڈپلومیٹ نے اپنی پارلیمنٹ میں ویسٹ منسٹر میں کہا تھا کہ ہماری کامیابی صرف یہ نہیں ہے کہ آج خلافت ٹوٹ گئی ہے، بلکہ ہماری اصل کامیابی وہ ہے کہ ہم اسلام کی ماننے والوں کو کسی بھی قسم کی یونٹی میں واپس نہ آنے دیں. یہ بڑا ہی مشہور سٹیٹمنٹ ہے جو آپ شاید انٹرنیٹ پہ اور کتابوں میں سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا. تو یہ تو ہو گئی بات دشمنان اسلام اور مغربی جو ہے ڈپلومیٹس کی حرکتیں اور ان کے تدبیروں کی. اب یہ یہیں آ کے محدود نہیں ہوتی ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ یہ آئیڈیا صرف مغربی دنیا کے لیے ہی یا مغربی حکمرانوں کے لیے ہی نقصان دہ نہیں ہے، بلکہ ان کے پھیلائے ہوئے ایجنٹس کے لیے بھی اتنا ہی نقصان دہ ہے. اور جب آج 101 سال خلافت کے ٹوٹنے کے بعد ہم یہ بات کو جو ہے نا ڈسکس کر رہے ہیں، ہمارے سامنے کئی چیلنجز موجود ہیں. جہاں ہمیں کہا جاتا ہے، جیسے ہی ہم خلافت کی بات کہتے ہیں، ہمیں یہ تمام سوال سامنے رکھے جاتے ہیں. کئی سارے لوگ تو خلافت کے سسٹم کو ہی ڈینائی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا کوئی نظام اسلام میں ہے ہی نہیں جس کو آپ ایک فکس نظام کہہ سکیں. ٹھیک ہے، اور یہ بات آتی ہے خصوصاً مسلمان حکمرانوں اور ان کو تائید کرنے والے سو کال اسکالرس کے ذریعے. پھر اور بھی بحث ہیں جہاں پر کہا جاتا ہے کہ خلافت تو صرف 30 سال تک تھی، خلافت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ختم ہو گئی، اور عثمانی خلافت تو بڑی کرپٹ خلافت تھی. عباسی خلافت میں تو کئی سارے جو ہے ایسے عمل پیش آئے جو اسلام اور مسلمانوں سے کوسوں دور تک تعلق ہی نہیں رکھتے، وغیرہ وغیرہ. تو ان سب بحثوں کے ساتھ، ان سب وجوہات کے ساتھ ہمارے سامنے جب بھی ہم بات کرتے ہیں خلافت کی، یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں بھائی، آپ ایک ایسی چیز پہ بات کر رہے ہو جو کہ نہ پہلے صحیح تھی اور نہ شاید آگے آپ کے لیے صحیح ہو سکتی ہے. پھر اس میں اور بھی تھوڑے سے جو ہے نا ریزنز کے طور پہ بتایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے خلافت کو ماننا نہیں ماننا یہ ایمان کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمیں پہلے اپنے ایمان کو درست کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی پہلے نماز کے درست کرنے کی ضرورت ہے، تعلیمی اداروں کو جو ہے نا پھیلانا ہے، اور
وغیرہ وغیرہ. اور اس کے سب سے آخری مرحلے میں آتا ہے کہ جو اس نظام عدل کی، نظام اسلام کی، نظام خلافت کی بات کرتے ہیں وہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، وہ خوارج ہیں، وہ اسلام سے خارج لوگ ہیں، اسلام کی اصل ٹیچنگز کے خلاف بات کرتے ہیں، وہ تشدد پسند ہیں، ایکسٹریمسٹ ہیں، بلکہ ٹیررسٹ ہیں. یہ ناموں سے ان کو جو ہے نا دنیا میں جو ہے وقفیت دی جاتی ہے. تو آج ہم 101 سال بعد خلافت کے ٹوٹ جانے کے اس مقام پر کھڑے ہیں جہاں ہم سب کو اس بات کا اپنے دل دماغوں میں بہت ہی اچھا احساس ہے کہ وہ نظام، وہ طریقہ کار زندگی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ایک امانت کے طور پر دے گئے تھے، صرف اپنی زندگی گزارنے کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کی رہنمائی کے لیے، جو مسلمانوں کے لیے صرف اس دنیا میں بہتر زندگی جینے کا راستہ نہیں دکھاتی بلکہ آخرت میں بھی یہی ان کے لیے راحت کا راستہ بتاتی ہے. اس نظام کی ہم آج بات کر رہے ہیں. ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ وقت میں کس طریقے سے کئی سارے جو ہے نا ہرڈنڈے اور کئی ساری چالیں یہ مغربی دنیا اپنا رہی ہے تاکہ وہ اس آئیڈیا کو بدنام کر سکیں، تاکہ وہ اس کو ماننے والے، اس کی کوشش کرنے والے لوگوں کو دور کر سکیں، مسلمانوں کو اس سے دور کر سکیں. مگر الحمدللہ اس تمام کوششوں کا نتیجہ ہمیشہ سے ہی خالی رہا ہے اور خالی رہے گا، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس نظام کو واپس لانے کا وعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے. اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ خلافت علی منہاج النبوہ، یہ خلافت، یہ نظام واپس آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منہج پر، نہ کہ کسی کے جوش و جذبات کے ذریعے، نہ ہی کسی کے کیا کہتے ہیں عقل اور انٹلیکچوئلزم کی بنیاد پر. یہ صرف اور صرف آئے گا اسلام کی صحیح تعلیمات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں واضح طور پہ بیان کی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں اسلام کی گانٹھ ایک ایک کر کھول دی جائیں گی، ہر دفعہ جب ایک گانٹھ کھل جائے گی تو اگلی کو پکڑ لیا جائے گا، اور پہلی گانٹھ جو کھول دی جائے گی وہ حکومت کی گانٹھ ہوگی اور آخری گانٹھ نماز کی ہوگی. اس حدیث سے صاف اور واضح ہے کہ آج ہم بہت حد تک اسی وقت میں جی رہے ہیں جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی گانٹھ یعنی یہ خلافت کی گانٹھ کھل جانے کے بعد آج مسلمانوں کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہم اسلام کا کوئی بھی حکم اس طریقے سے عمل پیرا نہیں کر سکتے جس طریقے سے ہم کو اس کو عمل میں لانا تھا. یہاں تک کہ آج نماز کے معاملے میں ہمیں دشواری اور پریشانی پیش آ رہی ہے. اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں یہ چند آخری باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا کہ خلافت کا خاتمہ جہاں پر اپنے آپ میں ایک سانحہ رہا ہے، اس سے بڑا المیہ یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے ذہنوں میں اس سے متعلق کئی سارے کنفیوژنز اور کئی سارے مسئلے پیش آ رہے ہیں. ان سب کوششوں کے باوجود بھی الحمدللہ آج امت مسلمہ اسلام کے واپس نظام کی کوشش میں ایک جٹ ہو رہی ہے. تو اسی بات پر میں اپنے عنوان کو یہاں پر ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیراً سار بھائی. خلافت کا نہ ہونا خود امت کے لیے ایک ناگوار حقیقت ہے، لیکن اس کی اہمیت کا ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہو جانا یہ خود میں اور بڑا مسئلہ ہے. تو ایسے میں ہم پر لازمی ہے کہ ہماری موجودہ حالت تک پہنچنے کے جو وجوہات تھے انہیں ہم سمجھیں اور ہماری حقیقت کو تبدیل کرنے کا جو صحیح لاہ عمل ہے اسے اپنائیں. اب میں دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر عبدالغفار کو کہ وہ آئیں اور ان کا عنوان خلافت کی فرضیت اور ہمارا لاہ عمل اس پہ اپنی ٹاک پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين سيدنا وقاعدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد الفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم سامعین، معزز و مکرم علماء کرام و دانشوران ملت، حضرات و خواتین اور امت کے غیور نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ النساء آیت نمبر 105 میں فرماتے ہیں کہ بے شک انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک ہم نے کتاب کو نازل کیا حق کے ساتھ، لتحکم بین الناس، تاکہ آپ حکم کریں انسانوں کے بیچ، بما اراک اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا ہے اس کے ذریعے سے، یعنی قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور بتایا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے انسانوں کے بیچ حکم کریں گے۔ لیکن حقیقت آج کچھ اس طرح ہے کہ قرآن کا یہ مقصد اور اللہ کا یہ حکم سسپینڈڈ ہے، معزول ہے۔ آج مسلم دنیا کے اندر 57 مسلم کنٹریز، 57 ممالک ہیں، لیکن ایک ایسی ریاست نہیں جہاں پر اللہ کا قانون نافذ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم شریف کی حدیث میں کہ بے شک امام یعنی خلیفہ ہی وہ ڈھال ہے کہ جس کے پیچھے تم لڑتے ہو اور اپنی دفاع کرتے ہو۔ آج 101 سال سے امت مسلمہ کی وہ ڈھال یعنی خلافت غیر موجود ہے، جیسا کہ آپ نے پہلی تقریر میں سنا۔ آج اس خلافت یعنی اس ڈھال کی غیر موجودگی میں ہمارا دین و ایمان غیر محفوظ ہے، ہمارے دین کے اعلیٰ شعائر یعنی مسجدیں غیر محفوظ ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہوتی ہیں، تو ہم اس کو مؤثر انداز میں روکنے کے قابل ہم نہیں ہیں۔ ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے سر سے ان کی ردائیں، ان کا حجاب اتارا جا رہا ہے، لیکن ہم اس پر روک لگانے کے لیے اس کی دفاع کرنے کی قابلیت آج نہیں رکھتے۔ وہ اس لیے کیونکہ آج وہ ڈھال غیر موجود ہے، وہ اس لیے کیونکہ وہ ڈھال جو مسلمانوں کے دین ایمان کی، ان کے جان و مال کی، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، وہ ڈھال غیر موجود ہے۔ آج ہم تاریخ کے ایک بے حد اہم موڑ پر کھڑے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو حالات ہیں یہ مایوس کن حالات نہیں ہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان حالات میں ہم کو ڈال کر اللہ تعالیٰ ہم کو وہ موقع فراہم کر رہا ہے جو موقع صحابہ کرام کو فراہم کیا گیا تھا، یعنی یہ کہ سرے سے دین اسلام کا کامل نفاذ کیا جائے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں صحابہ نے کیا۔ تو آج وہ موقع ہمارے سامنے ہے، ہم اس بات کو جو ہے یعنی اپنے ذہن میں سب سے پہلے سامنے لے کر آئیں انشاءاللہ۔ تو آئیے ان احساسات کے ساتھ قرآن و سنت کی جانب رجوع کیا جائے کہ ہمارے لیے اس معاملے میں کیا رہنمائی ہے، کہ مسئلہ خلافت کی شرعی اہمیت کیا ہے اور اس میں ہمارا کردار کیا ہو، ہمارے لیے کیا لائق عمل ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ النساء آیت نمبر 65 میں فرماتے ہیں بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، کہ پس نہیں تمہارے رب کی قسم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر جگہ اپنی مخلوق کی قسم کھاتے ہیں، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ خود اپنی قسم کھا کر بات کر رہے ہیں، تو یہ بات بے حد اہمیت کی حامل ہو گئی۔ وَرَبُّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، وہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ آپ کو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیچ حاکم نہ بنا لیں، یعنی یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا نفاذ نہ کر لیں، تب تک وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ یعنی یہ کہ اس بات کو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کو نافذ کرنا اور اس کے تحت زندگی گزارنا یہ ایمان کے تقاضوں میں سے ایک ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ المائدہ آیت نمبر 49 میں صریح اور کھلا حکم دیتے ہیں وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ
وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اللہ نے جو بھی احکام نازل کیے ہیں ان تمام احکام کے ذریعے سے انسانوں کے بیچ حکومت کی جائے، اور پھر تاکید کی گئی کہ ذرے سے بھی ان کی خواہشات کی پیروی نہ ہو، یعنی انسانوں کی خواہشات کی بنیاد پر قانون سازی ذرے سی بھی نہ ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگاہ بھی کیا، ایک آگاہی بھی دی کہ ذرے سے دین کے ذرے سے پہلو سے بھی یہ تم کو جو ہے غافل نہ کر پائیں۔ تو یہ جو آیتیں ہیں جن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ حکم صادر کر رہے ہیں، ان میں ایک بات اہم سمجھنے کی یہ ہے کہ ایک بات جو سامنے آئی ہے، حکم سامنے ہے کہ اللہ کے قوانین کے ذریعے سے حکم کرنے کا یہ فرمان ہے، اور یہ جو دلیلیں سامنے آئی ہیں، جو آیات سامنے آئی ہیں، یہ قطعی دلیل ہیں، یعنی ان کی جو اسناد ہے بے شک وہ قطعی ہے کیونکہ یہ قرآن مجید سے ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کا جو معنی ہے یہ بھی قطعی ہے کیونکہ اس میں پھر کوئی دو رائے نہیں آ سکتی، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ قرینہ جوڑ دیا، انڈیکیشن جوڑ دیا اس بات کو کہہ کر کہ یہ ایمان کا تقاضا ہے، لا یؤمنون، اور اس بات کو کہہ کر کہ تم ذرے سے بھی پہلو، دین کے ذرے سے پہلو سے تم ہٹ نہ جانا۔ تو یہ قرینے ہیں جو اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ یہ حکم ایک فرض ہے، ایک فرضیت ہے، تو اللہ کے قانون کو نافذ کرنا یہ فرض ہے، یعنی کہ ایک ریاست قائم کی جائے جہاں پر دستور اور قوانین صرف اور صرف اللہ رب العزت کے نازل کردہ ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا جاتا ہے وہ تمام امت پر صادر ہوتا ہے، بس سوائے اس موقع پر جہاں پر خاص اسپیسیفائی کر دیا گیا ہو کہ وہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، لیکن یہ عمل اس کو اس طرح خاص نہیں کیا گیا۔ یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، تو یہ حکم پھر ہم پر آتا ہے کہ ہمارے لیے لازم ہے کہ اللہ کے نازل کردہ قانون کو، اس کی شریعت کو جو ہے نافذ کریں۔ اسی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے جو صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل کے بیچ انبیاء سیاست کیا کرتے تھے۔ اب یعنی انبیاء اور سیاست، یہ سوال بھی ایک آتا ہے، یعنی سیاست کا جو معنی ہم کو یعنی ہمارے ذہنوں میں پیوست ہے وہ یہ کہ بھئی چھل کپٹ، دھوکے بازی وغیرہ، لیکن یہ اس لیے کیونکہ ہم جو موجودہ نظام زندگی گزار رہے ہیں وہ چھل کپٹ اور دھوکے بازی پر مبنی ہے، اس لیے سیاست کا جو معنی ہے، مفہوم ہے، وہ ہمارے ذہنوں میں پراگندہ کر دیا گیا۔ لیکن سیاست جو ہے اسلام میں، سیاست ایک نبوی عمل ہے اور ایک فریضہ ہے، یعنی اللہ کے نازل کردہ قانون سے بین الناس حکومت کرنا یعنی اسلامی سیاست کا نام ہے۔ اور حدیث میں کہا گیا اس کے بعد کلما حلق نبی خلفہ نبی، جب ایک نبی گزر جاتے تو ان کے بعد ان کی جگہ دوسرے نبی لے لیتے، یعنی انبیاء سیاست کر رہے ہیں ایک کے بعد ایک۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے، یعنی بنی اسرائیل کے بیچ انبیاء کر رہے تھے اور اس امت کے بیچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکومت کر رہے ہیں اسلام کی بنیاد پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے، تو پھر کون آئے گا؟ پھر حدیث آگے کہتی ہے سَتَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُ، کہ میرے بعد خلفاء ہوں گے اور کثیر تعداد میں ہوں گے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس نظام کو قائم کر رہے ہیں اس نظام کو چلانے کا جو طریقہ ہوگا، اس کا جو شکل ہوگی وہ خلافت ہی ہوگی۔ یہ بات آپ نے وہاں پر واضح کر دی، کیونکہ آگے جو الفاظ آ رہے ہیں اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ لازم کر دیا گیا کہ صحابہ نے سوال کیا اس بات پر فما تأمرنا، کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فو ببیعۃ الاول فالاول، ایک کے بعد ایک ان کے ساتھ اپنی بیعت کو پورا کرتے جاؤ، یعنی اب تم بنا بیعت کے تم کو رہنا نہیں ہے، ایک کے بعد ایک بیعت کو پورا کرتے جاؤ۔ وَأَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ، ان کا حق ان کو ادا کرو، یعنی کہ بیعت دو اور ان کی اطاعت کرو، ٹھیک ہے۔ پھر کہا ان اللہ سائلہم عما استرعاہم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا جس کی ذمہ داری ان کو دی گئی ہے، یعنی ہماری طرف سے ذمہ داری یہ ہے کہ ہم خلیفہ نامزد کریں اور اس کی اطاعت کریں، اور پھر صحابہ کو حکم دیا گیا، کہا گیا کہ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا خلیفہ سے اس کی ذمہ داریوں کے متعلق، رائٹ۔ تو اس حدیث سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو نافذ کرنے کا جو نظام ہے وہ خلافت ہے، اور جس کی اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بھی ہمارے سامنے آتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو احکام، جو فرمان تھا، بالکل وہی ہوا کہ اللہ کے نبی کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد، یعنی اس کے فوراً بعد جو حقیقت سامنے آئی، ایک چیز تو ہم جانتے ہیں کہ صحابہ کے بیچ ایک قسم کا جو ہے یعنی غم اور ایک قسم کی مایوسی اور انتشار کی کیفیت پیدا ہونے لگی تھی، لیکن ایک خاص بات پر غور کیجیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرما جانے کے بعد میں نماز کے سوا تمام اجتماعی اعمال کو صحابہ نے روک دیا تھا،
یہاں تک کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جس لشکر کو جاری کیا تھا روم کی طرف، خود اس لشکر کو بھی روک دیا گیا کہ کوئی اجتماعی عمل ابھی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس سے پہلے وہ لوگ کیا کر رہے تھے. اور ہم سیرت النبی کو اٹھا کر دیکھیں، سیرت کی جو جامع کتابیں ہیں، ابن کثیر ہو، ابن ہشام ہو، ابن اسحاق ہو، ان سب سے دیکھیں اور احادیث کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا پیر کے روز 12 ربیع الاول ظہر کے وقت کے اطراف میں، لیکن تدفین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے منگل کے روز، یعنی 13 ربیع الاول ظہر اور عصر کے وقت کے درمیان میں. تو ذرا سوچئے، ایک سوال یہاں پر اٹھتا ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اس موقع پر کیا کر رہے تھے؟ تو جس طرح سے باقی اجتماعی اعمال رکے ہوئے تھے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین میں بھی تاخیر کر دی گئی. اور اس وقت صحابہ کس کام میں مصروف تھے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہاں تھے؟ عمر رضی اللہ عنہ کہاں تھے؟ صحابہ کرام اس چیز میں وقت صرف کر رہے تھے، اس چیز میں مصروف تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب کون ہوگا. آپ نے جو نظام قائم کیا ہے اسلامی شریعت کا، اس کو چلانے والا اگلا امیر کون ہوگا، خلیفۃ الرسول اللہ کون ہوگا. اور عمر رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد، یعنی سب سے مشکل جو وقت ہم پر گزرا وہ یہی تھا کہ ہم ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بیعت دے دیں. اگر نہیں دے پاتے تو پھر امت جو ہے منتشر ہو جاتی اور امت جو ہے فتنے کا شکار ہو جاتی. تو یہ کام انہوں نے کیا. خاص بات یعنی ذہن میں رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین پر بھی اس کام کو ترجیح دی گئی کہ خلیفہ کو مقرر کر دیا جائے، اور اس کے بعد ہی جب بیعت ہو گئی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اس کے بعد ہی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین عمل میں آئی. اسی طرح جب عمر رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے تھے اور اپنی موت کو قریب دیکھ رہے تھے، تب اپنی شہادت سے پہلے عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کو جمع کیا اور ان کو حکم دیا کہ اب اپنا اگلا خلیفہ جو ہے وہ لوگ مقرر کریں. اور اس کے لیے جو لمٹ دی گئی، اس کے لیے جو آپ رضی اللہ عنہ نے جو حد طے کی وہ یہ تھی کہ 3 دن اور 2 رات میں تم اپنا اگلا خلیفہ چن لو، اور چوتھا دن تم پر اگنے نہ پائے. اور تمام صحابہ نے اس بات پر اتفاق کیا کہ چوتھا دن اگنے سے پہلے اگلا خلیفہ مقرر کر دیا جائے، اور وہ ہوا. تو اجماع صحابہ سے یہ حد بھی طے ہوئی کہ ایک خلیفہ کے گزرنے کے بعد اگلا خلیفہ 3 دن اور 2 رات میں چن لیا جانا چاہیے تھا. لیکن آج غور کریں کہ 101 سال مکمل ہو چکے ہیں، نہ صرف خلیفہ کو معزول ہوئے بلکہ خلافت کے کامل نظام کو ختم ہوئے. یہ تمام دلائل ہیں قرآن سے، سنت سے، اجماع صحابہ سے، کہ جس سے خلافت کے نظام کے نفاذ کی فرضیت ثابت ہوتی ہے، اور اس کی ارجنسی، اس کی اٹموسٹ امپورٹنس کہ جلد سے جلد وہ کام عمل میں لایا جائے، اس کی اہمیت سامنے آتی ہے. اور انہی باتوں کو علماء سلف نے بھی جو ہے اس کی تصدیق کی. امام الجزیری رحمہ اللہ اپنی کتاب فقہ المذاہب الاربعہ میں لکھتے ہیں کہ تمام ائمہ، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اس بات پر متفق ہیں کہ امامت یعنی خلافت یہ فرض ہے کہ کس کے ذریعے سے دین کا نفاذ کیا جائے. امام النووی شرح صحیح مسلم میں لکھتے ہیں کہ تمام ائمہ اہل سنت اس بات پر متفق ہیں کہ امامت یعنی خلافت یہ فرض ہے کہ جس کے ذریعے سے انسانوں کے حقوق اللہ کے احکام کے بنیاد پر جو ہے فراہم کیے جائیں. اور ان ائمہ کے قول کافی طویل بھی ہیں. اسی طرح کئی ائمہ، کئی علماء، امام ابو حنیفہ نے لکھا ہے کہ خلافت یعنی امامت جو ہے یہ ام الفرائض ہے، تمام فرائض کی ماں ام الفرائض ہے. امام قرطبی نے لکھا کہ خلافت وہ ستون ہے، وہ پلر ہے کہ جس پہ دین کے باقی ستون ٹکے ہوئے ہیں. شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ خلافت کا قیام یعنی خلیفہ کی تقرری امت مسلمہ پر یہ واجب ہے، یہ فرض ہے. ان تمام دلائل کی بنیاد پر بات صاف ظاہر ہے کہ خلافت کا قیام امت مسلمہ پر فرض ہے. اب جب پتہ چلتا ہے کہ کوئی عمل فرض ہے، یعنی کہ اس پر عمل نہ کرنے کی صورت میں ہم پر گناہ سرزد ہوگا، تو ہمارا عام رجحان کیا ہوتا ہے کہ جب پتہ چلے کہ فرض ہے تو فوری ہمارے اندر ایک بے چینی پیدا ہو جاتی ہے کہ کیسے میں اس فرض کو پورا کروں. یہ نہیں ہوتا نا کہ مجھے علم ہوا فرض کا اور میں کہوں کہ ہاں ٹھیک ہے ادا کروں گا. جب ایمان ہے تو یہ بھی ہوگا کہ جب پتہ چلے فرض ہے تو جلد سے جلد اس پر عمل کرنے کی میں کوشش کرنے لگوں گا. آج میرے بھائی اور بہنوں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم اس فرض کا علم حاصل ہونے کے فوری بعد اپنے اندر اس بے چینی کو پیدا کریں جو بے چینی صحابہ کے اندر تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، اس فرض کی اہمیت کو جانتے ہوئے کہ وہ بے چینی پیدا ہو کہ کب اور کیسے میں اس فرض کی ادائیگی کے لیے عمل پیرا ہو جاؤں. ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا
کہ مجھے کسی دینی فریضے کا علم حاصل ہو اور میں اس کے باوجود اس فرض کو نظر انداز کرتا رہوں۔ اب آگے چلتے ہیں ہماری گفتگو کے اگلے حصے کی جانب، کہ جب ہم کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی عمل ہم پر فرض ہے، یعنی کہ مثال کے طور پر کل تک کسی کو پتہ نہیں تھا کہ نماز فرض ہے، تو ایک تو جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ایک بے چینی پیدا ہو، دوسرا یہ کہ یعنی قدرتی بات ہے کہ اگلا سوال آ گیا کہ بھئی اچھا ٹھیک ہے نماز فرض ہے، یعنی عبادت اس طرح سے کرنا فرض ہے، تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اگلا سوال تو وہی ہوگا۔ اور یہی اسلام کی فطرت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں پر کوئی احکام جاری کیے ہیں کہ تم کو یہ کام کرنا ہے، تو اسی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن و سنت نے پھر اس پر عمل کرنے کا طریقہ کار بھی بتا دیا، یعنی اس کا منہج بھی بتا دیا کہ کیسے وہ عمل پورا کیا جائے گا۔ تو لہٰذا ہم جس عمل کی فرضیت کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دین کا نفاذ خلافت کے ذریعے سے، ہم کو اب سوال کرنا ہوگا کہ خلافت کا نظام، اس کو نافذ کرنے کا شرعی طریقہ کار کیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نے سن لیا کہ ہاں ٹھیک ہے فرض ہے، اور پھر ہم جو ہے مغربی تہذیب کی طرف چلے کہ فرینچ ریولوشن، رشین ریولوشن، انڈین انڈیپینڈنس اسٹرگل، اس سے ہم جو ہے درس لیں گے کہ کیسے اسلام کو نافذ کیا جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم کوئی انسانی سیاست کی جو ہے کوئی انقلابی تحریک کی بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم اللہ رب العزت کے نازل کردہ قانون کے نفاذ کی بات کر رہے ہیں، اس کے حکم پر عمل کی بات کر رہے ہیں۔ تو طریقہ کار صرف جو ہے قرآن و سنت سے لیا جائے گا، یہ ایک اہم بات ہے جو ہم کو سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور جب بات آتی ہے کہ اللہ کی شریعت سے یعنی قرآن و سنت سے حکم اخذ کرنے کی، تو ہم کو دیکھنا ہوگا کہ ہم جس صورتحال میں ہیں کہ اسلام کے نفاذ کے بغیر زندگی گزر رہی ہے، ایسی صورتحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کب پیش آئی؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کے ساتھ چند ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، صحابہ ہیں، لیکن معاشرے کے اندر جو نظام نافذ ہے، جو قوانین نافذ ہیں، وہ غیر اسلامی دین اور غیر اسلامی نظام نافذ ہے۔ یعنی یہ کہ ہم جانتے ہیں کہ ان کے آباء و اجداد کا رسم و رواج پر مبنی دین، ان کی خواہشات پر مبنی دین، ان کے جو سردار جن کو انہوں نے رب بنا لیا تھا، ان کی خواہشات پر، ان کے مفاد پر چلنے والا دین، یہ دین معاشرے میں نافذ تھا۔ تو سچویشن یہ تھی کہ مسلمان ہیں معاشرے کے اندر، لیکن معاشرے کا جو نظام چل رہا ہے، جو قوانین نافذ ہیں، یہ غیر اسلامی ہیں۔ تو آج وہی صورتحال ہے کہ سارے عالم میں مسلمان پھیلے ہوئے ہیں، لیکن کوئی ایسی ریاست نہیں جہاں اللہ کا دین نافذ ہو، یعنی معاشرے کے اندر تمام تر غیر اسلامی نظام اور غیر اسلامی قوانین ہی نافذ ہیں۔ تو ہم کو درس لینا ہوگا، ہم کو حکم اخذ کرنا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس حصے سے، یعنی مکی زندگی سے۔ اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف کیوں پلٹ رہے ہیں؟ وہ اس لیے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ کس کے لیے؟ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور جو یوم آخر میں اللہ کے اجر کا جو ہے امیدوار ہو۔ اگر ایمان ہے اور اللہ پر، رسول پر، آخرت پر، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ بنائیں گے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النجم میں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہتے، نہ ہی کرتے، سوائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے اس جاہل معاشرے کو کامل طور پر تبدیل کیا اور اس کو ایک اسلامی معاشرے میں تبدیل کیا، اسلامی ریاست قائم کی، جبکہ ہم دیکھ کے اسلامی قانون کے ذریعے سے اس جاہل معاشرے کو آپ نے منور کر دیا۔ تو ہم دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا اعمال کیے، کیونکہ وہی اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحی ہیں، اور وہی اعمال ہیں جو ہمارے لیے اسوۃ الحسنہ کا درجہ رکھتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم کام کو کیسے انجام دیا اور اس کے کیا مراحل تھے۔ ہم دیکھتے ہیں سیرت النبی میں کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا اور حکم دیا کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، کہ کھلا اعلان کیجئے اس بات کا جس کا آپ کو حکم دیا گیا اور مشرکین سے منہ موڑ لیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تربیت یافتہ جو صحابہ تھے، آپ کی جو جماعت تھی، اس کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے میں اس کو دین اسلام کو پیش کیا۔
اور یہ جو اسلام کی دعوت تھی یہ صرف توحید تک محدود نہیں تھی، یہ صرف اخلاق تک محدود نہیں تھی، یہ صرف دین کے انفرادی زندگی کے کچھ امور تک محدود نہیں تھی، بلکہ یہ ایک کامل دعوت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے میں اسلام کی دعوت قرآن مجید کی آیات کے مطابق لے کر جا رہے ہیں۔ تو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنیادی آیات نازل کی عقیدے کے متعلق کہ تم جن لوگوں کو رب بنا بیٹھے ہو، تم جن بتوں کی پرستش کرتے ہو، تم جن ارباب کو تم نے اپنے سردار اور حاکم بنا رکھا ہے، ان سب کی اطاعت اور ان سب کی عبادت کو چھوڑ کر صرف خالق کائنات کی عبادت میں اور اطاعت میں تم کو آنا ہے۔ تو یہ بنیاد سیٹ کی گئی کہ یہ توحید، عقیدہ توحید کی دعوت کو پیش کیا گیا۔ پھر جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مزید آیتیں اس کے بعد نازل کیں کہ معاشرے میں چلنے والے جو رسومات تھے، معاشرے میں نافذ جو قوانین تھے، اس کو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے اس کو چیلنج کیا، اور اسی کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کے اندر گئے کہ ویل للمطففین، کہ لعنت ہے ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والوں پر۔ اذا الموءودۃ سئلت بأی ذنب قتلت، کہ جب اس لڑکی کو جو پوچھا جائے گا کہ اس کو یعنی کس جرم کی پاداش میں مار دیا گیا تھا، کہ یعنی وہاں جو رواج تھا کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اس کو چیلنج کیا گیا۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ، لعنت ہے ان پر جو مال کو بیجا جمع کرتے رہتے ہیں، یعنی اس طرح سے کہ مال کو جمع کر دیا ایک طرف اور باقی معاشرے کو جو ہے غریبی میں جھونک دیا۔ تو معاشرے کے یہ جو قوانین ہیں، یہ جو رواج ہیں، ان کو چیلنج کیا گیا، اور اس کے برعکس دین اسلام کو پیش کیا گیا۔ گو کہ دین اسلام کے تمام احکام نازل نہیں ہوئے تھے، لیکن بنیاد سیٹ ہو رہی تھی کہ تم یہ جو تمہارا دین ہے، جو تم اپنے آباء و اجداد سے لیتے ہو، اپنے جو خواہشات سے لیتے ہو، اپنے سرداروں سے لیتے ہو، تم ان تمام بنیادوں کو چھوڑو اور اس بنیاد پر آؤ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یعنی اب یہ بنیاد ہے، اب وہ ریفرنس پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں سے تم اپنی عبادت کا حکم بھی لوگے، اپنی انفرادی زندگی کا حکم بھی لوگے، اپنی سیاست کا حکم بھی لوگے، اپنی عدالت کا حکم بھی لوگے، تمام زندگی کے احکام تم ابھی اسی بنیاد سے لوگے۔ حالانکہ احکام بعد میں آئے تھے، اس بات کو واضح میں کر رہا ہوں پہلے سے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بنیاد کو جو ہے وہاں پر سیٹ کر رہے ہیں، اور اس کامل دعوت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے دو اہم پہلو جو ہوتے ہیں ان کے سامنے پیش کیا، یعنی کہ ایک طرف عوام تھی جن کے سامنے دین اسلام کی دعوت پیش تھی، اور دوسری طرف معاشرے کے اہل قوت تھے جن کی طرف اس دعوت کو پیش کیا جا رہا تھا۔ اور جب مکہ کے عوام نے اور مکہ کے اہل قوت کی پیروی میں عوام نے اور مکہ کے خود اہل قوت نے اس دعوت کو جھٹلا دیا، تب اللہ کے حکم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر قبائل کی طرف رجوع کیا۔ سنن بیہقی میں علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس دین کو غالب کرنا چاہا اور جب قریش نے اس دین کو جھٹلا دیا، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور قبائل سے آپ نے ملاقات کی۔ تو دیگر قبائل سے ملاقات کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو ہے ایمان کی دعوت دیتے اور کہتے کہ امنعونی وانصرونی، کہ مجھے امان دو، یعنی مسلمانوں کو امان دو، اور مجھے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دین کے نفاذ کے لیے نصرت دو۔ یہ باتیں احادیث میں اور سیرت میں مدلل انداز میں یعنی پیش کی گئی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اس موقع پر ایک دعا بھی سکھا رہے ہیں، وَقُلْ رَبِّ أَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَأَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ یہ آیت سورۃ بنی اسرائیل میں ہے، اور یہ دعا سکھائی گئی ہجرت کے موقع پر۔ یعنی یہ دعا ہے کہ کہیے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو مجھے جہاں سے نکال رہا ہے وہاں سے صدق کے ساتھ نکال، اور جہاں داخل کر رہا ہے وہاں صدق کے ساتھ داخل کر، یعنی سچائی کے ساتھ داخل کر، اور میرے لیے سلطان النصیرہ، ایک اقتدار یعنی ایک مددگار اقتدار، اتھارٹی جو ہے وہ مجھے عطا کر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں کہ آپ اتھارٹی جو ہے سیکھ کریں، اور اتھارٹی کے لیے آپ دعا کریں۔ بالآخر مدینہ کے اہل قوت نے ایمان لایا اور بیعت دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن چونکہ مدینہ کے معاشرے کی عوام پر کام نہیں ہوا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ وہ جائیں اور وہاں کی عوام پر کام کریں، اور ان کی محنت کے بعد جب وہاں کی عوام اور وہاں کی اہل قوت دونوں بھی جب اسلام کے لیے قائل ہو چکے تھے، تب اللہ کا حکم آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تب ہجرت کی اور جا کر مدینہ میں اسلام کو نافذ کیا، اور اس طرح سے مدینہ پہلی اسلامی ریاست کہلائی، اور اس طرح سے مدینہ یعنی جو یثرب تھا وہ مدینہ منورہ کہلایا، کیونکہ یہاں پر اللہ کا نور اب نافذ ہو چکا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی منہج کو، انہی مراحل کو ہم کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ معاشرے میں ایک کامل دعوت ہو، معاشرے کے دو پہلوؤں کو عوام اور اہل قوت میں دعوت ہو، اور اس کے ذریعے سے اسلام کا نفاذ معاشرے میں پیش آئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی منہج کو بنیاد بنا کر آج امت مسلمہ کو محنت کرنے کی ضرورت ہے، کہ آج ہمیں اس منہج پر آنے کی ضرورت ہے کہ امت مسلمہ اس پر غور کرے اور اس پر جو ہے عمل پیرا ہو۔ اب یہاں پر اس موقع پر میں جو ہے
دو اہم باتوں کی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ ہمیں ایسی کوئی دلیل ان تمام مراحل میں نہیں ملتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے نفاذ کے لیے باطل نظام میں کسی بھی طرح کی سیاسی حصہ داری لی ہو۔ نہ ہمیں ایسی کوئی دلیل ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلح جد و جہد یعنی ہتھیار اٹھا کر لڑائی کی ہو۔ لہٰذا آج ہمیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج نہ ہی موجودہ باطل نظام میں حصہ لے کر اسلام کو نافذ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی لڑائی کے ذریعے سے اسلام کو نافذ کیا جا سکتا ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سٹرگل تھا وہ ایک فکری، نظریاتی اور سیاسی سٹرگل تھا، ایک انٹلیکچوئل اور ایک پولیٹیکل سٹرگل تھا جس میں ہم کو حصہ لینے کی ضرورت ہے۔ یعنی جب پولیٹیکل کہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہر طرح کی پولیٹکس ڈیموکریٹک پولیٹکس ہو۔ پولیٹیکل مطلب یہ ہے کہ جو سیاست سے جس کا تعلق ہو، یعنی عوام کے معاملات سے جس کا تعلق ہو۔ تو ایک فکری اور نظریاتی جدوجہد کی ضرورت ہے منہج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق۔ اب جب یہ منہج ہمارے سامنے آ چکا ہے اور جب پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فرض ہے، یہ فریضہ ہے اور اسوہ حسنہ کے مطابق یہ منہج ہمارے سامنے ہے، تو اب آتا ہے سوال کہ ہمارا رول، ہمارا کردار اس کے اندر کیا ہوگا، کہ ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہم یہاں پر جو ہے سمجھ لیں کہ کسی بھی فرض کو، اصولاً کسی بھی فرض کو ایک فرض کی طرح ہی سمجھیں، یعنی یہ کہ اگر اس پر عمل نہیں ہوتا ہے تو پھر ہم بری الذمہ نہیں ہوں گے اس گناہ سے۔ یہ فرض کی اہمیت ہے شریعت کے اندر۔ تو سب سے پہلے فرض کو فرض کی طرح سمجھا جائے اور اس فریضے کے متعلق ہم اس بات کو سمجھیں کہ یہ فریضہ تمام امت مسلمہ پر فرض ہے، اور امت مسلمہ جو ہے وہ ایک عالمی امت ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت مسلمہ ایک جسم کے مانند ہے، امت کا ایک حصہ جب تکلیف میں ہوتا ہے تو دوسرے تمام حصے جو ہے درد سے تڑپ اٹھتے ہیں۔ یہی حال اس امت کا ہے کہ سارے عالم میں چاہاں جہیں بھی ہوں ہم آپس میں جڑے ہوئے ہیں، یہ ایک عالمی امت ہے۔ اور اس یعنی عالمی دین اور عالمی امت کا جو کانسیپٹ ہے اس کے تحت ہم اس بات کو سمجھیں کہ اسلام کا یہ جو مشن ہے اسلام کے نفاذ کا، اور یہ جو ویژن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ ایک عالمی ویژن ہے۔ اس بات کو ہم سب سے پہلے سمجھتے ہوئے چلیں۔ جب ہم اپنے کردار کی بات کریں تو ہم اپنے کردار کو محدود انداز میں نہ دیکھیں، کسی ملکی سرحدوں کے تحت ہم باندھ کر نہ دیکھیں، کسی خطے کے تحت باندھ کر نہ دیکھیں، بلکہ ایک عالمی ویژن کے تحت دیکھیں، جو کہ ابھی میں نے بات کی آپ کے سامنے۔ تو اس فریضے کو سمجھنے کے ساتھ اور اس عالمی ویژن کی اہمیت کو سمجھنے کے ساتھ منہج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہم یعنی ساری امت مسلمہ پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کام پر محنت کی جائے، اس کی اہمیت کو سمجھیں اور اس پر محنت کریں اور اپنی تمام توانائیوں کو اس محنت پر جوڑیں۔ جیسا کہ واضح کیا گیا، یعنی ایک بات جو یعنی وضاحت کی گئی کہ نہ ہی جو ہے بیلٹ کا راستہ ہوگا نہ ہی بلٹ کا راستہ ہوگا، اسی طرح ایک اور وضاحت ہو جائے کہ یہ جو کام ہے دین اسلام کے نفاذ کا، چونکہ یہ ایک میٹر آف ارجنسی ہے کہ اس کو جلد سے جلد عمل میں لانا ہے، لہٰذا اس کے راست نفاذ کے لیے، ڈائریکٹ امپلیمنٹیشن کے لیے ایسی جگہ کو نہیں چنا جائے گا کہ جہاں پر تاخیر کی کی گارنٹی ہو۔ مثال کے طور پر ہندوستان جیسی جگہ یا مغربی ممالک کا انعقاد نہیں ہوگا اسلام کے نفاذ کے لیے، بلکہ اسلامی نظام کا جو نفاذ ہوگا عالم اسلام کے خطے کے اندر ہوگا۔ اس بات کو ہم جو ہے سمجھ لیں، کیونکہ یہ ایک شرعی حکم کے عین مطابق ہے۔ تو چونکہ یہ بات یعنی سامنے ہے کہ مسلم دنیا میں اس کا نفاذ ہونا ہے، لہٰذا سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ مسلم دنیا میں، عالم اسلام میں دو کاموں کی ضرورت ہے منہج نبوی کے مطابق، اور وہ یہ کہ عوام میں اسلام کے لیے رائے عامہ ہموار ہو، کہ دین اسلام کے نفاذ کے لیے امت مسلمہ کے اندر ایک اوپینین کریٹ ہو کہ ہم ان باطل نظاموں کو، ان باطل حکمرانوں کو، مغرب کے ان ایجنٹوں کو ٹھکراتے ہیں اور ان کے برعکس ہم کو دین اسلام کو نافذ کرنا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ معاشرے کے وہ اہل قوت جو معاشرے کی تبدیلی کے ضامن ہوتے ہیں، جن کے پاس تخت کی چابیاں ہوتی ہیں، جو حکومتوں کو تبدیل کرنے کی قوت رکھتے ہیں، ان اہل قوت کو دین اسلام کی طرف راغب کیا جائے اور دین اسلام کے نفاذ کے لیے ان کو آمادہ کیا جائے۔ یہ دو کام ہونے ہیں مسلم دنیا کے اندر۔ اور ہم جب دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ مکہ میں ہیں اور مکہ کی عوام نے اس کام کو جھٹلا دیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر جہاں پر اسلام کا نفاذ ہونا ہے وہاں وہ جگہ تلاش کر رہے تھے اور وہاں پر اسلام کی دعوت کو پہنچا رہے تھے اور وہاں کے اہل قوت سے نصرت طلب کر رہے تھے۔ لہٰذا ان دونوں کاموں میں سارے، حالانکہ نفاذ ہونا ہے مسلم دنیا میں، لیکن سارے عالم کے مسلمانوں کو اس کام کے لیے حمایت فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ اس طرح کہ ہر جگہ سے یہ آواز بلند کی جائے کہ بذریعہ خلافت اسلام کا نفاذ یہ فرض ہے اور اس کو جلد از جلد عمل میں لانا جانا چاہیے۔ دوسرا یہ
کہ دیگر ممالک کے جو بااثر لوگ ہیں، علماء اور دانشوران، مسلم دنیا کے اثر و رسوخ رکھنے والے لوگوں تک اس بات کو پہنچائیں، اس آواز کو جو ہے پہنچائیں کہ شریعت اسلامی کا نفاذ جو ہے وہ ایک فریضہ ہے، اور اس پر جو ہے ان کو آمادہ کریں۔ تو سارے عالم میں جب امت مسلمہ کی آواز ایک ہو جائے گی تب اس کا امپیکٹ دیکھنے کو ملے گا۔ تو جب یہ آواز اس طرح بلند ہوگی تو سوچئے کہ عالم اسلام میں کس طرح کا امپیکٹ جنریٹ کیا جا سکتا ہے۔ ابھی 1 مہینہ پہلے ہم نے دیکھا کہ کس طرح کرناٹک کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک لڑکی نے اللہ اکبر کا نعرہ جو ہے وہ بلند کیا، اور اس کی گونج مشرق سے مغرب تک سارے عالم میں پھیل گئی، اور اس نعرے کے بعد سارے عالم کے دوسرے مسلمان جتنے ہیں، عالم اسلام کے جو مسلمان ہیں، وہ اس پر ریسپونڈ کرنے لگے، وہ اس پر باتیں کرنے لگے، علماء اس پر بات کرنے لگے، زعماء اس پر بات کرنے لگے۔ اور ایک چھوٹی سی مثال، ہم جب اس پروگرام کا آن لائن پروموشن کر رہے تھے سوشل میڈیا پر، تو سوشل میڈیا پر ساری دنیا سے اس پروگرام کے لیے حمایت کی آواز آئی، اور لوگ پوچھنے لگے کہ کیا اس کو لائیو بھی جو ہے ریلے کیا جائے گا، ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ لوگ اس کے لیے دعائیں دینے لگے آن لائن۔ اور یہ جو میں مثالیں دے رہا ہوں اور جو امپیکٹ جنریٹ کرنے کی بات کر رہا ہوں کہ ہم یہاں بات کریں اور ہم یہاں پر اسلام کے لیے کامل سوچ لے کر چلیں، اس فرض کی اہمیت کی ہم بات عام کریں، تو وہاں پر کیسے اثر ہوتا ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ طبعی طور پر، قدرتی طور پر یہ امت ایک ہے۔ یہ اس لیے ممکن ہے کہ امت ایک ہے جب یہ امت مسلمہ ہندوستان میں جو سوچ رکھتی ہے اس کا امپیکٹ سارے عالم کے مسلمانوں پر ہوتا ہے۔ اب اس آواز کو اٹھانے کے لیے جس کام کی ضرورت ہے، یعنی یہ سب سے پہلے یہ کام ضروری ہے کہ ہم دین اسلام کو ایک مذہب یا ایک عقیدہ اور رسم و رواج کا ایک کلسٹر کے طور پر نہ دیکھیں، بلکہ دین اسلام کو ایک کامل دین کی شکل میں دیکھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اسی کے ساتھ اس بات کو بھی سمجھنا ہے کہ اس دین کے نزول کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس دین کو باقی تمام باطل ادیان پر غالب کر دیا جائے۔ ان 2 اہم باتوں کو سب سے پہلے سمجھ لیں۔ اور پھر یہ کہ جو موجودہ باطل نظام ہے، کیپٹلزم کا، سیکولرزم کا، ڈیموکریسی کا، اس نظام کی کمزوری اور اس کے فیلیئرز کو ہم سمجھیں اور ایکسپوز کریں، اور اس کے برعکس دین اسلام کو انسانیت کے سامنے واحد حل، واحد متبادل کے طور پر ہم جو ہے پیش کریں۔ یہ ہوگی ایک کامل دعوت دین اسلام کی، جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے میں پیش کر رہے تھے۔ اور اس دعوت کے تحت ہم کو یعنی ایک چیز جو ہے، یعنی کہ مثال کے طور پر لفظ خلافت کو، یعنی جس طرح سے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ خلافت کا جب نام لیا جائے، خلافت کا جب کوئی یعنی لفظ اپنی تقریر میں استعمال کر لے، تو جس طرح سے یعنی ایک عجیب چیز کی طرح دیکھا جاتا ہے کہ بھئی یہ کس نے بات کہہ دی ہے، کیوں بات اس بارے میں کر رہے ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ یہ چونکہ دین کا ایک اسلامی فریضہ ہے، دین کا ایک حصہ ہے، تو اس کی بات عام خاص ہونی چاہیے، ہر گھر میں اس کی بات ہونی چاہیے، ہر گلی میں اس کی بات ہونی چاہیے۔ دین کے کسی بھی فریضے کے متعلق اگر ایسا ہو جائے کہ نہیں اس کے بارے میں بات نہ کرو، تو کیا کریں گے؟ کل کے دن کہیں کہ بھئی تم نماز کے بارے میں بات نہ کرو، قرآن کی بات نہ کرو، حجاب کی بات نہ کرو، تو کیا ہم خاموش رہیں گے؟ نہیں رہیں گے، بلکہ ہم اس بات کو عام خاص کریں گے۔ لہٰذا خلافت کی جو لفظ استعمال ہونا ہے، اس کا جو مفہوم عام ہونا ہے، اس کو عام خاص کریں، اپنی گفتگو میں اس کو لے کر آئیں، مسجدوں میں اس کو لے کر آئیں، ممبروں پر اس کو لے کر آئیں، اپنی تحریروں میں اس کو لے کر آئیں، اپنے تقریروں میں اس کو لے کر آئیں کہ یہ دینی فریضہ ہے۔ ایک فرض کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ ایک فرض کو چھوڑ کیسے سکتے ہیں؟ اس فرض پر عمل کیسے نہیں کر سکتے ہیں؟ یہ بات امت مسلمہ میں جو ہے ہونی چاہیے۔ تو ایک تو اس فرض کو ادا کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس دعوت کو عام کریں، اور دوسرا یہ کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر ہم جو حالات اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں وہ ہوگا، یعنی یہ کہ اگر اسلام کا اقتدار نہ ہو اور وہ ڈھال نہ ہو جو دین اسلام کا نفاذ کرے اور امت کی حفاظت کرے، تب دیگر قومیں، دیگر تہذیبیں جو اپنی خواہشات، انسانی عقل پر، مفاد پر چلتی ہیں، وہ اقتدار والے پھر طے کریں گے کہ کیا چیز آپ کے دین کا حصہ ہے اور کیا چیز آپ کے دین کا حصہ نہیں ہے۔ اور یہ جو کام ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اپنے جو کردار کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم کو یہ کردار ادا کرنا ہے، اس کے لیے علماء کرام، امت کے دانشوران، امت کے نوجوان، امت کے خواتین وغیرہ اپنی جو صلاحیتیں ہیں، جن صلاحیتوں کی اس کے لیے ضرورت ہے، ان تمام صلاحیتوں کو متحدہ انداز میں اس کام کے لیے جو ہے صرف کیا جائے۔ جو لکھ سکتے ہیں وہ لکھیں، جو تقریر کر سکتے ہیں وہ تقریر کریں، جو اس کی تعلیم دے سکتے ہیں وہ تعلیم دیں۔ 21ویں صدی میں دین اسلام کا نفاذ کیسے ہوگا، کیسے معاشرے کو تبدیل کریں گے، سیاست کیسے چلائیں گے، عدالت کیسی ہوگی، معیشت کیسی ہوگی، تعلیم کیسی ہوگی، وسائل کو کیسے استعمال کریں گے، یہ تمام چیزیں
اس کی تعلیم ہو، اس کی تدریس ہو. اور یہ مسئلہ چونکہ دین اسلام کا قطعی مسئلہ ہے، لہٰذا مسلک اور جماعت کے دائروں سے اوپر اٹھ کر امت مسلمہ کے تمام طبقات کو اس پر متحد ہونے کی ضرورت ہے. اور آخر میں اس سوچ کو اور اس جذبے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت میں اس کو قلم بند کرنا چاہوں گا. مسند احمد کی متواتر حدیث ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی روایت سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکون فیکم النبوہ ما شاء اللہ ان تکون، کہ تمہارے بیچ نبوت تب تک رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لے گا. ثم تکون خلافتا علی منہاج النبوہ، اور اس کے بعد خلافت آئے گی علی منہاج النبوہ، منہج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر، پھر اللہ تعالیٰ جب اس کو اٹھانا چاہے گا اس کو اٹھا لے گا. ثم تکون ملکا عادلا، اس کے بعد لمبی چلنے والی حکومتیں آئیں گی، پھر اللہ تعالیٰ ان کو جب اٹھانا چاہے گا اٹھا لے گا. ثم تکون ملکا جبریا، کہ جبر والی، زبردستی قابض ہونے والی حکومتیں آئیں گی، جو کہ آپ پہلی تقریر میں سن چکے کہ کس طرح خلافت کا خاتمہ کر کے قابض ہونے والی حکومتیں جو ہیں امت مسلمہ پر مسلط کی گئیں. لیکن اس جبر والے دور کے بعد پھر ایک خوشخبری ہے، ذرا غور کریے حدیث کے الفاظ پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبوت کے بعد خلافت علی منہج النبوہ آئے گی، پھر آخر میں ملکا جبریا کے بعد آپ فرماتے ہیں ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، کہ پھر خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی. یہ آج وہ دور ہے جس کی میں بات کر رہا تھا شروعات میں، کہ آج ہمارے پاس وہ موقع ہے کہ مولانا ذاکر حسین کے الفاظ میں کہ اس خلافت کو قائم کرنے کے لیے فرشتے نہیں آئیں گے، نہ ہی یہ کام فرشتوں پر فرض ہے، یہ کام آپ کو اور ہم کو کرنا ہے، کیونکہ یہ کام ہم پر فرض ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ کان غفارا. تو آج کے تقاریر میں کچھ اہم نکات سامنے آئے. یہ کہ خلافت کے نفاذ کی جو فرضیت ہے اس کو ہمیں ایسی ہی اہمیت دینے کی ضرورت ہے جیسے ہم روزہ، نماز یا دیگر دینی فرائض کو دیتے ہیں. دوسرا، آج امت جن مسائل سے دوچار ہے، جیسے لنچنگ کا معاملہ ہے، حجاب کا معاملہ ہے، جمعے کا معاملہ ہے، مسجد کا معاملہ ہے، CANRC کا معاملہ ہے، یہ ایک لمبی فہرست ہے. کہیں نہ کہیں ان سب کی وجہ اس ڈھال کا نہ ہونا ہی ہے جس کے تعلق سے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے. اور تیسرا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو خلافت عطا فرمائے گا، ان کے دین کو تمکین دے گا اور ان کے حالت خوف کو امن سے تبدیل کرے گا، بشرط ہے کہ اسلام کے نفاذ کے لیے جو بھی اعمال ضروری ہیں اس پہ ہم عمل پیرا ہوں، اور وہی نظام، وہی ڈھال کے موجودگی میں ہم اپنی حفاظت، ہمارے دین پہ عمل اور ہماری حقیقت اور ہمارے حالات کو جو ہے تبدیل کر سکیں گے. اسی کے ساتھ آج کے اس پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. اقرا اسلامک لائبریری اور اسٹڈی سینٹر کی جانب سے میں تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہونے کے لیے. اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے جو پورٹلز ہیں فیس بک اور یوٹیوب پہ، اس پہ آپ اس کو وزٹ کریں اور اس کو لائک اور شیئر کریں. اور ایسے ہی کئی عنوانوں پہ ہم پروگرامز کرتے رہتے ہیں، اور آپ لوگ ان پروگرامز سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.